الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. جزاک اللہ خیر. یہ حنظلہ زبیر تھے جو کہ آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے. اب ہم اس کا ترجمانی دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں کہ جس کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے غلے ہیں جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ رحمان کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. اب تمہیداً میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھتا ہوں. آج الحمدللہ میرے ساتھ میری فیملی کے بھی اچھے خاصے جو ینگسٹرز ہیں 8-10 کے قریب وہ بھی موجود ہیں، اور یہ حلقے کے اندر بھی اچھے خاصے افراد موجود ہیں. تو میں انشاءاللہ دونوں طرف ایڈریس کروں گا. اب تمہیداً میں اس کی تھوڑی سی 2-3 منٹ کے اندر گفتگو رکھتا ہوں. سورہ رحمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، اور آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شفا بھی رکھی ہے. آج کل جو آپ کو معلوم ہے اس پینڈیمک کے دوران کہ جہاں بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر اس سورہ رحمان کے ذریعے اسپرچل تھراپی کی جاتی ہے، یعنی روحانی علاج کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں کہ جہاں آئی سی یو کے اندر یا ایمرجنسی وارڈز کے اندر باقاعدہ اسپیکر لائے گئے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے نان مسلم بھی اس صورت کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ یہ صورت چلانے سے جو ہے نا، یہ صورت کا بار بار سننے سے جو ہے نا انسان کو شفا مل جاتی ہے. میں دور کی بات نہیں کرتا، ابھی چند دن پہلے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر میرے ایک شفٹ انجینئر، کیونکہ میں پاور ہاؤس سے بلانگ کرتا ہوں، پاور پلانٹ میں جاب کرتا ہوں،
تو شفٹ انجینئر وسیم بٹ صاحب وہی کہتے ہیں کہ میری طبیعت جو ہے انتہائی سخت خراب تھی اور میں جو ہے بخار کے اندر مبتلا تھا اور میرے زندگی کا یہ تلخ ترین تجربہ تھا کہ میں انتہائی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا میں اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہا تھا اور میری جو ہے نا میں پریشان تھا کہ مجھے ہو کیا گیا ہے. میں دوائی بھی لی تھی لیکن مجھے چین نہیں آ رہا. میں نے اپنی 2-3 چادریں ادار رکھی تھی. مجھے اچانک خیال آیا, میں نے اپنے ساتھ ہی جو ہے نا موبائل پہ سورہ رحمان کی تلاوت لگا کے جو ہے وہ سننی شروع کر دی. ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت سنی, دوسری بار سورہ رحمان کی تلاوت سنی. تو میں نے دیکھا جب میں دوسری بار تلاوت میری ختم ہوئی تو ساتھ ہی جو ہے مجھے شدید پسینہ آنے لگا اور ساتھ ہی جو ہے میرا جو ہے نا وہ میں نے پہلے ایک چادر اتار کے سائڈ پہ کر دی, پھر دوسری چادر اتار کے سائڈ پہ کر دی اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ سورۃ الرحمان کا معجزہ ہے. بہت سارے لوگوں نے اس سے شفایاب ہوئے. تو سورہ رحمان جو ہے یہ واحد صورت ہے. اب ہم چلتے ہیں, سورہ رحمان جو ہے یہ واحد صورت ہے کہ جو کہ انسانوں, جس صورت کے اندر قرآن مجید کی صورت کے اندر انسانوں اور جنوں کو دونوں کو ایٹ اے ٹائم ایڈریس کیا گیا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سریع الحرکت ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی. آج ابھی یہاں بیٹھی ود ان سیکنڈ جو ہے کئی کلومیٹر دور جو ہے وہاں سے نکل کے چلی جائے گی اور کہیں اور جا کے کھڑی ہو جائے گی. تو یہ جن جو ہے سریع الحرکت ہے اور جن جو ہے یہاں پر قرآن مجید کی اس صورت کے اندر سورج جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے. اور جن وہ واحد قوم ہے, انسان جو ہے ان کے اندر روح پھونکی گئی, لیکن جنات ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے اندر کوئی روح نہیں پھونکی گئی بلکہ یہ آگ کے شعلے سے تخلیق کیا گیا. اس قرآن مجید کے پہلے رکوع کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جنات کو میں نے کیسے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو ہے 2 جنتوں کا تذکرہ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر, اچھا یہ اس صورت کا جو مماثلہ ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ قرآن مجید کی مختلف صورتیں جو گروپ کی شکل میں نازل ہوئی. یہ بھی صورت جو ہے یہ اس کا گروپ جو بنتا ہے سورہ واقعہ کے ساتھ بنتا ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے صورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے, اور سورہ واقعہ کے اندر دیگر چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں, اللہ تعالیٰ کا جو عظمت ہے اس کا بیان کیا گیا. اور اس سورہ, یہ جو صورت ہے یہ قرآن, یہ ترجیح آیت, اس کے اندر جو ترجیح آیت ہے وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹوٹل اس صورت کے اندر 78 آیات ہیں کہ جس کے اندر 31 آیات ایسی ہیں کہ جو کہ مشتمل ہیں اس آیت پر, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ میں نے تمہیداً آپ کے سامنے گفتگو کی. آئیے ہم اس کو آیت وائز لے کے چلتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی, یہ اس کی پہلا جملہ جو بنتا ہے الرحمن کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی, خلق الانسان جس نے انسان کو تخلیق کیا, علمہ البیان اور انسان کو بولنا سکھایا. عزیزان گرامی, قرآن مجید کی یہ جو صورت جس کے بارے میں نے بتایا کہ یہ رحمان جو نام ہے, رحمان اللہ کے ناموں میں سے, اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے نام ہیں. اس ناموں کے اندر سب سے چوٹی کا جو نام ہے وہ رحمان ہے. کیا نام ہے؟ رحمان. اب اللہ تعالیٰ الرحمن علم القرآن کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی, اور سب سے چوٹی کا علم جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. سب سے چوٹی کا نام کون سا تھا؟ رحمان. سب سے چوٹی کا نام, سب سے چوٹی کا علم قرآن. سب سے چوٹی کا علم قرآن. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو سب سے چوٹی کا علم جو دیا گیا انسان کو وہ بیان کا علم دیا گیا. تو میں ایک جگہ پر یہ ذرا فیس بک اس کے ویڈیو کے اوپر ڈاکٹر رسالت صاحب کا کلپ سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری دماغ کے اندر جو ہے ڈویژن ہے, جیسے ہر جاندار کے اندر برین ہوتا ہے, بندر کے اندر بھی برین ہوتا ہے, چمپینزی کے اندر برین ہوتا ہے, گھوڑے کے اندر برین ہوتا ہے, کتے کے اندر, یہ سارے جانوروں کے اندر برین ہوتا ہے, انسان کے اندر بھی دماغ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کا جو یہ ہمارا دماغ ہے اس کے بیک سائڈ پہ گرے میٹر ایک دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ڈویژن ہے, یعنی آپ کے ویژن دیکھنے, آپ کو دیکھنے کی ڈویژن ایک حصے میں رکھی گئی ہے, آپ کو ہیئرنگ سننے کی ڈویژن ایک حصے میں رکھی گئی ہے, اور ایک ڈویژن ایسا ہے کہ جس کے اندر اس کی جو ڈویژن کی گئی ہے اس کے اندر ایک جو سب سے بڑا پارٹ, دماغ کا سب سے بڑا پارٹ جو رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا, وہ اسپیچ سینٹر دیا. وہ کیا دیا؟ اسپیچ سینٹر, یعنی بولنے کی صلاحیت کا تو سب سے بڑا جو دماغ کے اندر حصہ ہے وہ گرے میٹر کے اندر سب سے بڑا کون سا حصہ دیا گیا ہے؟ اسپیچ سینٹر, بولنے کا حصہ دیا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں, بلی ہے نا, ہم نے اپنے گھر میں بلی پالی ہوئی. بلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے, اب انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں بھی دے رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان بھی دے رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان بھی دے رکھی ہے, مختلف صلاحیتیں دے رکھی ہیں. اس طرح جاندار کے اندر بھی مختلف صلاحیتیں ہیں. ہمارے گھر میں بلی ہے, بلی جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہے, اس کے دماغ کا سب سے بڑا پورشن ہے وہ دیکھنے کا ہے. آپ نے دیکھا بلی رات کو جاتی ہے, اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں, ایسے گلو کر رہی ہوتی ہے, ایسے نا گلوئنگ کر رہی تھی, وہ رات کو بالکل دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس کے دماغ کا جو بڑا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھتی ہے, دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر زیادہ رکھی. اب یہ آپ نے دیکھا ہے گھوڑا, کبھی دیکھا ہے گھوڑا جو ہے وہ آہٹ کو محسوس کر لیتا ہے. آپ نے دیکھا گھوڑا جو ہے کب دور سے کوئی چیز آتے سنتا ہے
تو فوراً اس کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے نا، ایسے اینٹینا کے ساتھ کھڑے، اینٹینا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے اور فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہیئرنگ، سننے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ دے رکھی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کتے کو جو صلاحیت دے رکھی ہے وہ سونگنے کی صلاحیت 100 ٹائم مور، انسان سے 100 گنا زیادہ جو صلاحیت دے رکھی ہے وہ کون سی دے رکھی ہے؟ سونگنے کی صلاحیت دیکھی. اب دیکھیں جہاں میں جو جدہ سے آ رہا تھا تو راستے میں ایئرپورٹ پہ جب پہنچا تو وہاں میں نے بیگ جو لیا تو سیکورٹی والے جو ہے نا وہ بیگوں کو کتے ان کے ہاتھ میں اور چیک کر ہر بیگ کو وہ کتا سونگ رہا تھا. اس نے 2 4 5 بیگ سونگے اور ایک جگہ پہ جا کے کھڑا ہو. تو آج کل جو گاؤں کے اندر چوریاں ہوتی ہیں نا یا کہیں چوری ہوتی ہے تو وہ جو ڈاگز ہوتے ہیں، باقاعدہ اسپیشل ڈاگز ہوتے ہیں، وہ سونگتے ہیں کہ بھائی یہاں کس بندے کا پیر تھا، کس بندے نے یہاں واردات کی، اور پھر وہ جاتے جاتے مختلف جگہ سے ہوتے پورے گاؤں گھومتے کسی ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں سے یہ جو پیر چلا تھا جس نے چوری کی ہے وہ بندہ یہاں سے نکلا. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی. تو اب یہاں پر یہ ایک جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی صلاحیت دی، الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، جس نے انسان کو تخلیق کیا، علمہ البیان. اب جو توپ ہوتی، توپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ توپ سے بڑا ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں، اسے مکھی تو نہیں مارتے نا، اسے مکھی نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیت جو بولنے کی دی ہے، اس صلاحیت کو جو سب سے بڑا جو حق ہے وہ حق یہ کہ اس کو اللہ کے قرآن کو سیکھنے پہ لگائیں اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے اور اس کو پہنچانے پہ لگائیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو انسانی دماغ کا جو اسپیچ سینٹر کا جو بڑا حصہ، گرے میٹر کا جو حصہ ہے، اس کے اندر فردر پھر 2 ڈویژن ہیں. دو ڈویژن ہے. ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ سنتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ کہ جو کہ کیا کرتا ہے، اپنی بات کو دوسروں کو، ایک حصہ وہ جو اپنی بات کو کہتا ہے یعنی سنتا ہے، پھر دوسرا حصہ وہ کیا کرتا ہے، سننے کے بعد ریپلائی کرتا ہے، بولتا ہے. تو یہاں پر یہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن مجید کی سورۃ 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اب یہاں پر آگے فرمایا جائے علمہ البیان. بیان کے بارے میں آپ کے سامنے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، ایک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سورہ بخاری کے اندر روایت ہے، بخاری کے اندر حدیث ہمیں ملتی ہے 116 نمبر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت، جو سب سے بڑی اور سب سے اچھی صلاحیت دی ہوئی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ کہ آپ قرآن کو سیکھیں، آپ قرآن کو سمجھیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے 5 حق ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو ایمان لانے کے وہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد اس کی باتوں پر عمل کیا جائے، اور 5واں حق ہے کہ اس کے نظام کے غلبے کے لیے اس کے نظام کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی. اب یہاں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، اور جتنی بھی اس کے علاوہ مخلوقات سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آبجیکٹو بتا دیے، لائن آف ڈائریکشن دے دی. اس کو چاند کو بتا دیا کہ تم نے یہاں سے نکلنا ہے، یہاں جانا ہے. سورج کو بتا دیا تم نے یہاں سے نکلنا ہے، یہاں جانا ہے. تو انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی جو ان کو آبجیکٹو بتا دیے گئے تھے، جو ان کو لائن آف ڈائریکشن دی گئی تھی، جو ان کو طریقہ کار بتا دیا تھا کہ اس کے مطابق نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں اور ان کے مطابق اپنا عمل کر رہے ہیں. تو یہاں پر ون نجم و شجر، نجم کا مطلب جو عربی میں آتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ بیلوں کے اندر جو پودے، اس سے نجم سے مراد وہ بھی ہوتا ہے، اور نجم سے مراد ستارے بھی ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا، چونکہ ٹائم ہمارا کم ہے، میں بہت ساری چیزوں کو سرسری لے کے گزروں گا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی. عزیزان گرامی، یہ بڑی امپورٹنٹ سورت میں آپ کے سامنے پہلے بھی ایک بڑی گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک توڑو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں، اس نے کائنات کے اندر بڑے بڑے گلوبس بنائے، ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. سورہ طارق کے اندر میں نے پڑھا تھا، سورہ ملک کے اندر میں نے پڑھا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر جو یہ بڑے بڑے گلوب بنائے. تو یہ میں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کی ایک ریسرچ سن رہا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کائنات کے اندر مختلف یہ جو کائنات ہے نا ہمارے ایک آسمان کا, ہم نے پڑھا تھا سورہ ملک کے اندر پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے, پھر نگاہ دوڑا کر دیکھو تمہاری نگاہ پلٹ کر نامراد پلٹ آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا عظیم شاہکار ہے. ایک آسمان کے اندر بلینس اور بلین گلیکسیز ہیں, ان گلیکسیز کے اندر جو ہے نا پھر ہمارے گلیکسیز کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم ہے, اس کے اندر سولر سسٹم کے اندر عطارد, پروٹو, زہرا, مشتری, اور اس کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی دنیا بھی, دنیا سب سے چھوٹی ہے, اس کے بعد عطارد ہے, اس کے بعد پروٹو ہے, اس کے بعد کئی سیارے چیز ہے. ایک دنیا کے اندر جو سب سے پہلے اولڈ تھیوری تھی وہ یہ تھیوری تھی کہ بھئی یہ دنیا اسٹیگننٹ ہے اور سورج جو ہے اس کے گرد گردش کر رہا ہے, یہ اولڈ تھیوری. اس کے بعد ایک تھیوری آئی کہ نہیں جی سورج جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اور دنیا اسٹیگننٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلے سورج اسٹیگننٹ تھا, اب دنیا اسٹیگننٹ. اب ایک نئی تھیوری آئی ہے, لیٹسٹ تھیوری, کہ کائنات کے اندر جو ہے ہر چیز جو ہے اپنے محور کے گرد گھوم رہی, ہر چیز جو ہے اپنے محور کے گرد جو ہے گردش کر رہی. اب انہوں نے بتایا, ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے کہا یہ بتائیں کہ اگر ایک پن لیں, ہم سپوز کریں ایک پن لیں, ایک چھوٹی سی پن لیں, اس پن کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہوا کے اندر معلق ہو جائے تو اس کے چاروں طرف اگر میگنیٹ لگائیں گے تو وہ معلق ہو جائے گی, بیچ میں کھڑی ہو جائے گی. آج ہم نے دیکھا اب چائنا کے آپ کو بہت سارے بال پین نظر آتے ہوں گے, جو بال پین کے نیچے ہی میگنیٹ ہوتا ہے, اوپر ہی میگنیٹ ہوتا ہے, وہ ہولڈر کے اندر سے لٹک رہا ہوتا ہے. اور دیکھا نا بچوں, آپ نے دیکھا ہے نا کہ میگنیٹ کے ساتھ لٹک رہا ہوتا ہے. اتنی چھوٹی سی چیز کو ہولڈ کرنے کے لیے اتنی بڑی انہوں نے سائنس لائی, اتنا بڑا زور لگایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں والسماء ورفع ووضع المیزان, کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی. یعنی اس دنیا کے اندر بڑے بڑے گلوبس, انہوں نے کہا واٹ از ہولڈنگ دیم, یہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے گلوبس ہیں یہ کیسے ہولڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر بڑی بڑی الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں کہ جس کے تحت یہ گلوبس ہیں کھڑے نہیں ہوئے, روٹیٹ کر رہے ہیں. ہم نے پڑھا تھا دنیا کی گردش, ہم نے پڑھی 1000 مائل. اب یہ دیکھیں چھوٹی سی دنیا میں آپ کو بتاتا, دنیا کا جو سرکمفرنس ہے, دنیا کا جو فریم ہے, سرکمفرنس کہتے ہیں فریم, 24,000 مائل. اگر دنیا کو ناپا جائے تو 24,000 مائل اس کا فریم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو ڈایا ہے وہ 1000 مائل ہے, اور اس کا جو کرسٹ جیسے جلد ہے نا, ہماری جلد ہوتی ہے, ہماری جلد ہوتی ہے, اس کی موٹائی دی. تو دنیا کا جو ڈایا ہے, دنیا کی جو کرسٹ ہے, کرسٹ یعنی اس کی جو جلد ہے, وہ تقریباً جو ہے وہ 4 سے 5 سے 6 کلومیٹر, 5 سے 6 مائل اگر ہم زمین کے اندر جائیں تو پھر وہ اس کی کرسٹ ہے, اس کی جلد ہے, اور اس کے نیچے سارا کا سارا جو لاوا جو ہے, اس کے اندر جو لاوا جو ہے پک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کائنات بنائی, ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کہتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے گلوبس جو ہیں جو کہ رکے ہوئے, ہولڈ ہوئے ہیں, اور ہولڈ کے ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہیں, بڑھتے. تو یہ اس کا مطلب اس کے پیچھے بہت بڑی قوت کار فرما ہے. ایک گلیکسی ہے, بلینس اور بلین گلیکسیز ہیں ہمارے ایک آسمان کے اندر, پھر اللہ تعالیٰ 7 آسمان, پھر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک میزان, ایک میزان قائم کی, اور اللہ تطغوا فی المیزان, اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. ایک تو یہ میزان سے مراد ہے, اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. یہ میزان ایک تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اوپر قائم کی. ایک میزان یہ میزان عدل, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر بھی میزان عدل قائم کی, کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا, یہ بھی جو ہے نا, یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ تم اس میزان میں خلل ڈال رہے ہو. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اس کا مطلب میں اس میزان میں خلل ڈال رہا ہوں. اگر میں کسی کا ناحق مال کھا رہا ہوں اس کا مطلب میں اس کے میزان میں خلل ڈال رہا ہوں. اگر میں کارپیٹ بمباری کر کے نیچے مظلوم مسلمانوں کو قتل کر رہا ہوں, اس کا مطلب میں اس میزان میں خلل ڈال رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. میں نے جو خاص ایکولیبریم بنایا ہوا ہے, میں نے جو ایک خاص توازن بنایا ہوا ہے, میں نے جو خاص احکامات دیے ہوئے ہیں, اس کے مطابق تم جو اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو. تو اس میں ترازو, دوسرے کا انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو, اور ترازو میں ڈنڈی. ترازو سے مراد یہ نہیں ہے جو ترازو تولنے والا, اس ترازو جیسے ہم ایڈینس بولتے ہیں نا, محاورہ بولتے ہیں, تو محاورہ جو بول رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو بول رہے ہوتے ہیں, اس کے بیہائنڈ دا اسکرین کچھ اور مطلب ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ترازو اس پہ ڈنڈی سے مراد ہے کہ جو میں نے تناسب قائم کیا ہوا ہے, جو میں نے نظام تمہیں دیا ہوا ہے, جو میں نے کائنات کے اوپر کائنات کے اندر ہر جگہ پہ نظام ایک متناسب بنایا ہے. تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا نا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو عزیزان کریم ہم آگے چلتے ہیں, اس لیے ترازو میں ڈنڈی نہ مارو, اور زمین کو اس نے سب, اب ہم تھوڑا ترجمہ لے کے چلیں گے, آخر میں 2-3 آیات کے اندر ذرا میسج اس کو دیکھ لیں گے. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا, اور اس میں بکثرت لذیذ پھل ہیں, کھجور کے درخت ہیں کہ جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں, اور طرح طرح کے غلے ہیں جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. پس اے جن و انس, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا بچہ؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اللہ ہے، کون بتائے گا بچہ؟ جی ساری کائنات کو دیکھیں، میں آپ کو دونوں مشرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا سورج یہاں ڈوب رہا ہوتا ہے نا مغرب میں، تو دوسری طرف نکل رہا ہوتا ہے، دوسری طرف نکل رہا ہوتا ہے، تو یہاں کا مغرب وہاں کا مشرق۔ اب جب یہاں سے طلوع ہو رہا ہے تو وہاں ڈوب رہا ہے، دونوں مشرق ہے، ایک مشرق ادھر کا ایک مغرب ادھر کا، ایک مغرب ادھر کا ایک مغرب ادھر کا، تو دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار ہے، بس اے جن و انس تو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ جس کو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، بس جن و انس تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ۔ یہاں پر ایک بڑا زبردست جبل الطارق، جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اس کے بعد تحقیق کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جبل الطارق جب لارٹرل کے قریب جو ہے بحر اوقیانوس اور بحر روم دو سمندر آپس میں آگے ملتے ہیں، جہاں سے ایک کا پانی میٹھا اور ایک کا پانی کڑوا، اور وہ دونوں مل کے کئی کلومیٹر تک چلتے ہیں، ایک پوائنٹ یہ، اور ایک اور جگہ پر دوسرا پوائنٹ کیمپ پوائنٹ یا کیمپ پینسولیا جنوبی افریقہ کے اندر قریب جو ہے نا ایک سفید پٹی دیکھی گئی ہے کہ جو کہ جہاں ایک کا پانی ترش ایک کا پانی میٹھا دونوں چلتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ ایک امریکن کمپنی ہے آرامکو، جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرل کرتی ہے سمندروں کے اندر، وہاں سے تیل نکالتی، تو وہ ایک دفعہ ڈرل کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، ڈرل کرنے کے دوران دیکھا کہ اوپر پانی جو ہے سمندر کا کڑوا تھا اور نیچے پانی جو ہے وہ میٹھا تھا۔ اور یہاں پر جو مشرکین مکہ اور جو قرآن کے انکاری ہیں، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ تو مونگے اور موتی، آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ سمندروں کے اندر سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں، کیا نکلتے ہیں؟ مونگے۔ انہوں نے کہا جی مونگے اور موتی تو کھارے پانی سے نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب قرآن کی آیت تو یہاں صحیح نہیں بول رہی، اس کا مطلب یہ قرآن کی آیت تو یہاں پہ جھوٹی ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک اور جگہ پر یہ تحقیق کی، ایک اور جگہ پر بتایا کہ ترکی کے امیر البحر سید علی رئیس، یہ کاتب روحی ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہیں کہا کہ خلیج فارس کے اندر ایک مقام کی نشاندہی وہ کرتے ہیں کہ آب شور، یعنی جو شور کہتے ہیں کھارا پانی، آب شور کے نیچے شیریں پانی کے چشمے جو ہے نا وہ ان کو ملے ہیں، جہاں سے وہ بحری بیڑے، چونکہ بحری بیڑے جب جاتے ہیں نا وہ شکار کرنے، مچھلیوں کو شکار کرنے، کئی دن کئی کو مہینوں جو ہے نا وہ اس سمندروں کے اندر رہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سمندر کے اندر رہنے کے بعد ان کو میٹھے پانی کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ ہم نے ایسا کیا کہ سمندر کے اندر جا کے ہم نے میٹھا پانی جو ہے نا وہ سمندر کے نیچے سے لیا۔ انہوں نے کہا کئی جگہ پہ ایسے سمندر کے اندر ایسی علاقے ہیں کہ جہاں نیچے میٹھے پانی کے چشمے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں میٹھے پانی کے چشمے ہیں، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ میٹھے پانی اور نمکین پانی کو اب آپ یہ پانی کا گلاس ہے نا، اگر اس پانی کے گلاس کے اندر میں میٹھا پانی ڈالوں، ایک یہ نمکین گلاس میٹھا، یہ الگ رہے گا؟ نہیں رہے گا، مکس ہو جائے۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا چھوٹا حصہ نہیں، سمندر ایک سائڈ سے بہت بڑا میٹھے پانی کا سمندر چل رہا ہے، ایک سائڈ سے نمکین پانی کی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دو سمندروں کو چھوڑ دیے کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے کہ جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر کرشموں کو جھٹلاؤ گے، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ۔ موتی اور مونگے جو میں نے آپ کو بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، ان کے پاس جنات تھے کہ جن کے جنات سے وہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے، اور محلات کو تزئین و آرائش کے لیے وہ کیا کرتے تھے، جنات کو حکم دیتے تھے، اور جنات ڈائیو لگاتے تھے سمندر کے اندر، اور ڈائیو لگانے کے بعد وہاں سے مونگے موتی لے آتے۔ تو میرے ایک دوست ہے مسعود نیر صاحب، وہ جدہ سے بلانگ کرتے ہیں، ان کا ایک جانا ہوا ویتنام کے اندر ایک جگہ پہ ٹورزم کے طور پہ گئے، انہوں نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ جو مونگے اور موتی تھے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیپوں کو وہاں سے سمندروں سے نکالتے ہیں اور اس کے اندر ذرہ ٹپکا دیتے ہیں، ذرہ سے پانی کا ذرہ ٹپکا کے، اور اس کو جالی کے اندر بند کر کے سمندر کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو 10 سال کے اندر وہ موتی بنتا ہے، وہ موتی بنتا ہے، وہ 10 سال کے بعد آگے پھر وہاں سے نکالتے ہیں، کیا نکالتے ہیں، موتی نکالتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 30% چانس، اگر انہوں نے 100 سیپیاں رکھی ہیں تو 100 سیپیوں میں سے 30% چانس ہوتا ہے کہ اس میں سے موتی نکل آتے ہیں، اور موتی کی مالیت کتنی ہے، 5,000 سے لے کے 5 لاکھ روپے تک، موتی کی مالیت کتنی ہے، 5,000 سے لے کر 5 لاکھ تک۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔
अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की ये मैंने सूरा रहमान की आपके सामने कोशिश की कि अपना मुताला कुरान रखूं। बस 1-2 मिनट में हम इसको समराइज कर लेते हैं। सूरह रहमान के अंदर हमने बताया कि ये वो सूरत है कि जो कि स्पिरिचुअल थेरेपी के दरमियान के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, रूहानी इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके बड़े जो है इसकी सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी शिफायत रखी है। शिफा क्यों रखी? कि अल्लाह ताला के एहसानात, अल्लाह ताला के कमालात, अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला के करिश्मे, अल्लाह ताला की कुदरतें इसके अंदर बयान की गई। तो अल्लाह ताला की जब हम हम्द बयान करते हैं, उसकी अज़मत बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं और खुश होने के नतीजे में आपके साथ एहसान का रवैया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला सबसे पहले, फिर हमने ये पढ़ा, ये अल्लाह ताला ने ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी है। यानी आपको ये ओरिएंट अल्लाह ताला के मैंने इंसान को पैदा करके ऐसे नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसको ओरिएंटेशन, उसकी ट्रेनिंग की, क्योंकि मैंने उससे हिसाब लेना है, तो हर चीज़ मैं उसको सिखाऊँगा, हर चीज़ मैं उसको बताऊँगा, हर चीज़ उस तक पहुँचाऊँगा, हर चीज़ उसको समझाऊँगा, उसके बाद मैं उससे हिसाब किताब लूँगा। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हम सबसे बड़ा अल्लाह ताला का नाम कौन सा है? रहमान। सबसे बड़ा जो किताब और सबसे बड़ी जो तालीम कौन सी है? कुरान। और सबसे बड़ी जो सलाहियत कौन सी है? बयान। सबसे बड़ी सलाहियत है। तो बयान का मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने आपको ज़बान दे रखी है, अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई दे रखी है, इसका सबसे बड़ा हक ये है कि आप कुरान को सीखें, कुरान को समझें और कुरान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जी